کسی نے کہا کہ اللہ دعاؤں کا جواب نہیں دیتا، کسی نے کہا کہ وہ اتنے ذکر و اذکار کے باوجود بھی کن نہیں فرماتا، کسی نے کہا کہ وہ تہجد میں بار بار مانگی گئی دعائیں بھی پوری نہیں کرتا۔ وہ پوچھتے ہیں کہ کیا اللہ ہم سے ناراض ہے جو ہماری نہیں سنتا؟ تم ایک بار اپنے دل سے یہ بات خود پوچھو، کچھ تو ضرور خاص ہے جو اللہ تمہیں یہاں تک لایا ہے اتنے درد سے گزار کر، اس میں کوئی بڑا اجر ضرور ہوگا۔ سنو، اللہ تعالیٰ خود تم سے فرما رہا ہے، اے لوگو، جو کچھ بھی تم کرتے ہو ان سب کے دوران ہم تم کو دیکھتے رہتے ہیں، اور کوئی ذرہ برابر چیز آسمان اور زمین میں ایسی نہیں، نہ چھوٹی نہ بڑی، جو تمہارے رب کی نظر سے پوشیدہ ہو۔ یاد رکھو یہ بات کہ اللہ تم سے کچھ نہیں چھینتا، وہ صرف تمہیں آزما رہا ہے۔ جان لو کہ صرف ایک کن کی بدولت وہ تمہیں سب کچھ دے سکتا ہے۔ وہ بس تمہیں دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اس کی رحمت سے مایوس تو نہیں، وہ ایک چیز چھیننے پر ناشکرا تو نہیں۔ اس بات کی بڑی دلیل مثبوت ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اگر ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ دیں اور پھر وہ رحمت اس سے چھین لیں تو بے شک وہ بڑا مایوس اور ناشکرا ہو جاتا ہے۔ اور اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ اللہ تم سے ناراض ہے اور تمہاری دعاؤں کا جواب نہیں دے رہا، تو یاد رکھو کہ اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے تو اسے خوب ڈھیل دیتا ہے اور اسے اپنی یاد سے ہی غافل کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی فکر اللہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ بھٹکتا پھرے، اور جس وادی میں مرے اللہ کو اس کی کوئی فکر نہیں۔ کیا تم نے دیکھا جو اللہ کو بھول گیا تو اللہ نے اسے اپنا آپ ہی بھلا دیا۔ تم تو وہ خوش نصیب ہو جو اللہ کے در پر چل کر آئے ہو، اور جب تم تڑپ کر اس کو پکارتے ہو کہ اللہ تیری مدد کہاں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک میں جانتا ہوں جو بات تم پکار کر کہو، اور جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو۔ اور اگر تم تھک چکے ہو تو اس آیت کو یاد کر لینا، تمہارا رب فرماتا ہے، اور دیکھو، بے دل نہ ہونا اور نہ کسی طرح کا غم کرنا، تم ہی غالب آؤ گے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ جانتے ہو جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں ان کی دو خصوصیات ہوتی ہیں جن کا ذکر خود اللہ کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا، اور دوسرا نہ ہی کوئی غم ہوتا ہے۔ اس رب کی یہ شان ہی نہیں کہ جو چیز تمہارے لیے بہتر ہو اسے وہ تم سے دور کر دے، اور تمہیں کیا معلوم وہ چیز جو تمہارے لیے ضروری تھی یا نقصان دہ۔ یاد رکھو تمہاری زندگی کا بیسٹ پلانر صرف ایک اللہ ہے، اور وہ خوب جانتا ہے کہ تمہیں کون سی چیز کب اور کیسے دینی ہے۔ وہ خود اس کی بہترین حکمت عملی کرنے والا ہے۔ اور اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ تمہارا ذکر و اذکار کا سلسلہ دراز ہونے کے باوجود بھی اب تک تمہاری دعاؤں کا جواب کیوں نہیں آ رہا، تو سنو، اللہ تمہیں خود جواب دے رہا ہے۔ میں قسم کھاتا ہوں شفق کی اور رات کی، تم کو ضرور درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف گزرتے چلے جانا ہے۔ اگر آج تم اپنی قضا بھری زندگی میں بہار کے منتظر ہو تو یاد رکھو کہ زرد پتے جہاں سے اترتے ہیں سبز پتے بھی وہیں سے نکلیں گے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے، اور اسی کی نشانیوں میں سے کہ وہ آسمان سے بارش برساتا ہے، پھر زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ شاداب کر دیتا ہے۔ عقل والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ جانتے ہو جب تمہاری آرزوئیں اور تمنائیں تمہیں رات کی تنہائیوں اس مہربان رب کے آگے
سجدہ ریز کر دیتی ہے اور قبولیت کے منتظر ہاتھ اسے منانے کے لیے بار بار اٹھ رہے ہوتے ہیں، تو جان لو کہ رب سے آشنائی کا یہ سفر تمہیں اپنی ذات سے باہر نکال کر تمہارے دل کو بصیرت کا وہ نور عطا کرتا ہے جو تمہاری تاریک راہوں کو روشن کر کے تمہیں اللہ کا پسندیدہ بنا دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہو حمد ہے اللہ کے لیے اور سلام اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے اپنا برگزیدہ بنا لیا۔ یاد رکھو تم بے خودی کے عالم میں خود ایک کائنات ہو، تو کبھی خود کو اکیلا اور کمزور مت سمجھنا، بلکہ یقین اور توکل کی ڈور کو تھامے رکھنا، کیونکہ دل کی شکستگی تمہارے ایمان کو متزلزل کر سکتی ہے۔ جانتے ہو اس نے تمہاری دعاؤں کے جواب ابھی خود تک محدود رکھے ہیں، اور یہ دیری ہی کا سفر ہی تمہیں کن کی بہترین منزلوں تک پہنچانے کا سبب بنے گا۔ قرآن کہتا ہے، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا اور وہ تمہارے کام کے لیے سر و سامان مہیا کرے گا۔ مطمئن ہو جاؤ، کیونکہ جلد ہی وہ مقام آنے والا ہے جب وہ مہربان تمہاری مانگی ہر چیز سے تمہیں نواز دے گا۔ ان قریب وہ تمہارے ہر سوال کے جواب میں اپنی رحمت کی ایسی ٹھنڈی اور پرکیف ہواؤں کو چلائے گا جو تمہاری زندگی کو بے شبہ سکون اور راحت سے بھر دیں گی انشاءاللہ۔ اللہ تو سن لیتا ہے تمہاری ہر دعا، تو تم کیوں وسوسوں میں الجھے ہوئے ہو؟ جہاں تمہاری ہمت ٹوٹ جاتی ہے اللہ وہیں سے معجزے عطا کرتا ہے، تو کیوں مایوس ہوتے ہو؟ تمہاری دعائیں اللہ قبول کر لیتا ہے، بس تمہارا انتظار کرتا ہے، تو کیوں تھک جاتے ہو مانگتے مانگتے؟ تمہاری خوشیاں تمہیں دینے کے لیے اللہ ایسا وسیلہ بناتا ہے جو تم تک خوشیاں لا سکے، تو کیوں ڈرتے ہو کہ وہ تمہیں خوشیاں نہیں دے گا؟ اللہ تو تمہارے خوشیوں کا مالک، وہ تمہیں خوشیاں کیوں نہیں دینا چاہے گا؟ تمہارا صبر آزما کر تمہیں جو چاہیے دے دے گا، یقین رکھو تمہاری کہانی خوشیوں تک موڑ دے گا۔ تہجد پڑھا کرو، کوئی ملے یا نہ ملے لیکن اللہ مل جاتا ہے، اور تمہارے لیے اللہ کو پا لینا کافی نہیں ہے کیا؟ اللہ کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ تلاش یار کے بجائے تلاش خدا میں گم ہو جا، سکون ہی سکون چاہیے اگر زندگی میں، تو ہونے والی ہر رضا میں گم ہو جا، وہ بھی ہو جائے گا جو تو چاہتا ہے، پہلے خدا کی چاہ میں تو گم ہو جا۔ کسی کی چاہ اگر آنی ہے خدا کی طرف، خدا کی چاہت میں ہی گم ہو جا۔ بڑی پریشانی کا حل ہے سجدہ، سجدے میں اس کے گم ہو جا۔ یہ غم تکلیف پریشانی سب وقتی ہے، بھول جا اور سب کچھ بھول جا، تو صرف عشق خدا میں گم ہو جا۔ چاہتے ہو دنیا اور آخرت کی کامیابی اگر، تو کائنات تخلیق کرنے والے کی حکمت میں گم ہو جا۔ اگر چاہیے تجھے اپنی ہر دعا کی قبولیت، تو جو ہو رہا ہے اسی میں راضی ہو کر گم ہو جا۔ لوگوں کے دیے ہوئے دھوکے اور دغا بازیاں سب بھول جا، تو بس مسکرا کر خود ہی میں گم ہو جا۔ عشق جائز ہے صرف خدا کی ذات سے، صرف ایک کن کی امید لگا کر معجزے کے انتظار میں گم ہو جا۔ اس تڑپ کے بعد معجزے ہوتے ہیں جو تمہیں تہجد تک لے جاتے ہیں۔ اللہ نہ چاہے تو تم چاہ بھی نہیں سکتے، تمہاری چاہت ہی تمہیں تمہارے رب سے ملواتی ہے۔ کبھی نا امید نہ ہونا اپنے اللہ سے، وہ جب دینے پر آتا ہے تو تم سے سنبھالے نہیں سنبھلتا، اور اللہ تمہاری دعاؤں کے نصیب کو ہارنے نہیں دیتا۔ یقین رکھو معجزے صبر کرنے والے اور ثابت قدم رکھنے والوں کے لیے ہوتے ہیں، تو پھر ہمت مت ہارو۔ اگر وہ دعا کی توفیق دے رہا ہے تو جان لو وہ مان گیا ہے، دیر بس اس لیے کر رہا ہے تاکہ تمہیں اپنے قریب لا سکے، اور پھر تمہیں وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے تمہارے مقدر کی بھی رسائی نہیں ہے۔ ہمیں نہیں پتہ چلتا، لیکن ہم اپنی زندگی میں وہ مشکل ترین دور سے گزر رہے ہوتے ہیں نا،
حقیقت میں وہی ہماری کہانی کا سب سے مضبوط اور متاثر کن موڑ ہوتا ہے، اور اللہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ تمہارے انجام کو آغاز سے بہتر بنا دے گا، اور اس سے پہلے ہمیں اپنے حصے کی آزمائش سے گزرنا ہوگا۔ بے شک اللہ نوازتا ہے، وہ رحمان ہے۔ یا اللہ میری بہت سی دعائیں تیرے کن کی منتظر ہے، اب تو کن فرما دے، آمین۔ ہمیں اللہ اپنی جنت میں رہنے کی اجازت تب دے گا جب ہم اپنے اندر ایسے اوصاف پیدا کریں کہ جن سے اللہ کو اپنے بندے پر رحم آ جائے۔ اور اللہ تو الخبیر ہے، یعنی خبر رکھنے والا، تو پھر تمہیں کیوں لگتا ہے کہ وہ تمہاری تکلیفوں سے بے خبر ہے؟ ایک دن کن فیکن کا سما چھا جائے گا، تمہاری ویرانی زندگی میں اجالا لائے گا، روتی ہوئی آنکھوں میں پھر سے امید کی کرن جگائے گا۔ تمہارا رب تمہیں اپنے محبت کے رنگ دکھائے گا، وہ تم پر اپنے کرم کی ایسی نگاہ ڈالے گا، تمہاری ادھوری کہانی پھر سے مکمل کر دے گا، تمہارے صبر کا وہ تمہیں جلد انعام لوٹائے گا۔ اللہ کی بات کرنے سے دل بدلتے ہیں، اور اللہ سے بات کرنے سے مقدر۔ تمہاری امید کو اللہ اب تک برقرار رکھے ہوئے ہے، کیونکہ اس نے تمہیں عطا کرنے کی ساری تیاری کی ہوئی ہے۔ اللہ اپنی مرضی کے مطابق تمہارا نصیب لکھ چکا ہے، مگر ہو سکتا ہے تمہارے چاہت کے صفحے پر اللہ نے یہ لکھ رکھا ہو کہ میری بھی وہی رضا ہے جو تیری رضا ہے۔ یہ جو دل تھک جاتے ہیں نا، بس پھر اللہ کے در پر سکون پاتے ہیں۔ بس یقین رکھو اللہ پر، وہ تمہیں ویران کنویں سے نکال کر ساری دنیا کا بادشاہ بنا سکتا ہے۔ جو راستے اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتے ہیں وہ بہترین ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا ہر راستہ دل کو سکون بخشتا ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے اکیلے ہونے کے باوجود بھی کوئی ساتھ ہے۔ انسان کی تمنا نہیں، کیونکہ اللہ ساتھ ہے۔ تم سمجھ نہ پاؤ گے، تمہاری عقل حیران رہ جائے گی، اللہ راہیں یوں بنا دے گا۔ تمہیں شکر کرنے کا اللہ ایک دن ایسا بھی دے گا کہ امید ہار چکے ہو تو اللہ تمہاری ہر دعا قبول فرمائے گا، اور پھر اللہ اپنی رحمتوں کا دروازہ کھول کر تمہارا مقدر خوشیوں سے بھر دے گا۔ ان مشکلات لمحوں کو تمہارا اللہ ایک دن ضرور راحتوں میں بدل دے گا، چاہے صدیاں ہی کیوں نہ لگ جائے۔ ایک دن اللہ تمہیں تمہاری منزل ضرور دکھائے گا۔ جب اللہ کن فرمائے گا، پھر کوئی بھی دعا فیکن سے محروم نہیں رہے گی۔ اللہ تمہیں ایسے ہی تڑپتا ہوا کبھی بھی نہیں چھوڑے گا۔ اگر اللہ نے تمہیں تمہاری من پسند چیز عطا نہیں کی تو وہ تمہیں سکون اور اپنی محبت ضرور دے گا۔ کیا تمہارے لیے اللہ کافی نہیں ہے؟ پھر سب کچھ کھو دینے کے بعد بھی اللہ پر یقین رکھنا، اسے ایمان کہتے ہیں۔ وہ رب تمہارا اندھیری راتوں میں اٹھ کر مانگنا دیکھتا ہے، وہ رب تمہارا تہجد کے لیے بے صبری سے کیے گئے انتظار کو دیکھ رہا ہے، وہ رب تمہارا کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے تمہاری بے بسی دیکھ رہا ہے، وہ رب تمہارے اٹھتے ہاتھ اور بہتے آنسو دیکھ رہا ہے، وہ رب تمہارے طویل سجدے دیکھ رہا ہے، وہ رب تمہاری سسکیاں بھی سن رہا ہے اور تمہارے صبر میں گزرے وقت کو بھی دیکھ رہا ہے۔ وہ سب دیکھ رہا ہے جو تم دنیا سے چھپا کر اس رب کے سامنے آ رہے ہو، وہ سب دیکھ رہا ہے جس کی طلب میں تم دن اور رات سجدوں میں گزار رہے ہو۔ جس چیز سے دنیا ناواقف ہے اس تڑپ کو تمہارا رب دیکھ رہا ہے، جو تم کسی کو کہہ نہیں سکتے وہ تمہارا رب بنا کہے سمجھ جاتا ہے۔ جو کہانی تہجد تک پہنچ جائے پھر وہ ادھوری کیسے رہ سکتی ہے؟ جو کہانی اللہ سے ملوانے کا سبب بن جائے پھر وہ ادھوری کیسے رہ سکتی ہے؟ جو کہانی اللہ سے ہاتھ اٹھا کر مانگنا سکھا دے پھر وہ ادھوری کیسے رہ سکتی ہے؟ جو کہانی عاجزی سکھا دے پھر وہ ادھوری کیسے رہ سکتی ہے؟ جو کہانی صبر کرنا سکھا دے پھر وہ ادھوری کیسے رہ سکتی ہے؟ جو کہانی توکل کی راہ پر چلنا سکھا دے پھر وہ ادھوری کیسے رہ سکتی ہے؟ جو کہانی اللہ کی پہچان کروا دے پھر وہ ادھوری کیسے رہ سکتی ہے؟ اللہ فرماتا ہے، ماں اپنے بچوں کی ایک سسکی سن نہیں پاتی
اور میں تو تم سے 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر پیار کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے اگر راستے بند نظر آ رہے ہیں اور قدم تہجد کی طرف جا رہے ہیں تو جان لو تمہارے رب نے تمہیں تہجد کے لیے چن لیا ہے۔ وہ محض اس لیے تمہاری نگاہوں سے راستوں کو اوجھل کر دیتا ہے تاکہ تم اسے منانے تہجد تک جاؤ۔ وہ چاہتا ہے میرا بندہ رات کو مجھ سے ہم کلام ہو اور میں سکون سے رات کی خاموشی میں اپنے بندے کو سن سکوں۔ فوراً تمہاری سن لیتا تو کیا تم تہجد کا مزہ چکھ پاتے، اس کی محبت کی لذت کی اہمیت جان پاتے؟ وہ فرماتا ہے تم سے کس نے کہہ دیا میں بے خبر ہوں تم سے؟ میں تو تمہارا آسمان کی جانب منہ پھیر پھیر کر دیکھنا بھی دیکھتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے کہہ دو میرے بندوں سے جا کر جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ کی مدد قریب ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ وہ فرماتا ہے تہجد کا سجدہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا، تہجد لاڈلی عبادت ہے اور اللہ کے لاڈلوں کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ تہجد میں مانگی گئی دعا رد ہو جائے یہ تو سراسر ناممکن سی بات ہے۔ تم اسے منانے کے لیے اپنی نیند قربان کرو اور وہ نہ مانے یہ تو ناممکن بات ہے۔ تہجد کی نماز اللہ نے بنائی ہی قبولیت کے لیے ہے۔ اگر وہ کوئی دعا تمہیں تہجد تک لے گئی ہے تو جان لو تمہاری دعاؤں کی قبولیت ہو چکی ہے۔ وہ فرماتا ہے یہ سختی کچھ دیر کی بات ہے، تم صبر کر لو، صبر کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ وہ فرماتا ہے شکر کرو، میں شکر کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہوں اور میں شکر کرنے والوں کو ان کے گناہ سے بھی زیادہ دیتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے جو دعا تم تہجد میں مانگ رہے ہو حقیقت میں تو وہ دعا کب کی قبول ہو چکی ہے۔ وہ دیر فقط اس لیے کر رہا ہے تاکہ تمہارا اس سے دعا کا رشتہ برقرار رہ سکے۔ وہ فرماتا ہے تہجد کی نماز کا ذریعہ معجزوں کا ذریعہ ہے۔ جب تمہیں سارے راستے بند نظر آتے ہیں تب بھی وہ ایک راستہ کھولا رکھتا ہے، اور جوانی میں اگر تہجد پڑھ رہے ہو تو بڑھاپے میں مجبوری سے نہیں پڑھو گے۔ جو جوانی میں تہجد کی نماز پڑھے جو نماز واجب نہیں ہے پھر بھی وہ واجب سمجھ کر پڑھتا رہے کہ نہیں میں نے پڑھنی ہے، آپ سوچیں خدا کا فضل اور کرم کیسا ہوگا اس کے اوپر۔ خدا خود کہتا ہے بندہ نیند کی حالت میں تہجد پڑھ رہا ہے اور اس کی نیند کی وجہ سے اللہ فرماتا ہے جو بھی اس نے مانگا ہے میں نے دیا اسے، کیونکہ وہ وقت صرف خدا کا ہے، کوئی بھی دیکھ بھی نہیں رہا اور نہ کسی کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے۔ وہ رب تمہارا اندھیری راتوں میں اٹھ اٹھ کر مانگنا دیکھ رہا ہے، وہ رب تمہارا تہجد کے لیے بے صبری سے کیے گئے انتظار کو دیکھ رہا ہے، وہ رب تمہارا کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے تمہاری بے بسی دیکھ رہا ہے، وہ رب تمہارے اٹھتے ہاتھ اور بہتے آنسو دیکھ رہا ہے، وہ رب تمہارے طویل سجدے دیکھ رہا ہے، وہ رب تمہاری سسکیاں بھی سن رہا ہے اور تمہارے صبر میں گزرے وقت کو بھی دیکھ رہا ہے۔ وہ سب دیکھ رہا ہے جو تم دنیا سے چھپا کر اس رب کے سامنے آ رہے ہو، وہ سب دیکھ رہا ہے جس کی طلب میں تم دن اور رات سجدوں میں گزار رہے ہو۔ جس چیز سے دنیا ناواقف ہے اس تڑپ کو تمہارا رب دیکھ رہا ہے، جو تم کسی کو کہہ نہیں سکتے وہ رب بنا کہے سمجھ جاتا ہے۔ جو کہانی تہجد تک پہنچ جائے پھر وہ ادھوری کیسے رہ سکتی ہے؟ جو کہانی اللہ سے ملوانے کا سبب بن جائے پھر وہ ادھوری کیسے رہ سکتی ہے؟ جو کہانی اللہ سے ہاتھ اٹھا کر مانگنا سکھا دے پھر وہ ادھوری کیسے رہ سکتی ہے؟ جو کہانی عاجزی سکھا دے پھر وہ ادھوری کیسے رہ سکتی ہے؟ جو کہانی صبر کرنا سکھا دے پھر وہ ادھوری کیسے رہ سکتی ہے؟ جو کہانی توکل کی راہ پر چلنا سکھا دے پھر وہ ادھوری کیسے رہ سکتی ہے؟ جو کہانی اللہ کی پہچان کروا دے پھر وہ ادھوری کیسے رہ سکتی ہے؟ جو رب تمہارا دل نہیں موڑ رہا کیا معلوم وہ تمہاری ادھوری کہانی کو مکمل کرنے کا سما بنا رہا ہو؟ جس ادھوری قصے نے تمہیں اللہ کی پہچان کرائی ہے وہ قصہ مکمل ہوئے بغیر کیسے رہ سکتا ہے؟ پھر کچھ لاحاصل قصے ہی اپنی حقیقی رب سے ملوانے کا سبب بن جاتے ہیں اور وہی قصے اللہ کے حکم سے مکمل بھی ہو جاتے ہیں۔ یقین رکھو
یقین رکھو تمہارا راتوں میں اٹھ اٹھ کر مانگنا رائگاں نہیں جائے گا۔ یقین رکھو تمہاری تڑپ اور آنسواں ضائع نہیں جائیں گے۔ یقین رکھو تمہارے سجدوں کی لاج رکھی جائے گی۔ یقین رکھو تمہاری دعائیں ہی تمہارا نصیب بدلے گی۔ یقین رکھو تمہارا رب تمہاری تمام دعاؤں پر راضی ہو جائے گا۔ یقین رکھو تمہارا رب تمہارے لیے معجزوں سے راستے نکالے گا۔ یقین رکھو تمہارا رب ناممکن کو بھی ممکن بنا دے گا۔ یقین رکھو تمہارا یقین ہی تمہاری دعاؤں پر کن کی مہر لگائے گا۔ یقین رکھو جو چاہت تمہیں سجدوں تک لے آئی ہے وہ رب انہیں خالی نہیں لوٹائے گا، بس بات تمہارے یقین کی ہے۔ جس یقین سے تم اس رب کے آگے ہاتھ اٹھاتے ہو وہ اس یقین کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ وہ کن فیکن کا مالک تمہارے لیے معجزے ضرور کرے گا انشاءاللہ۔ تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ نے تمہیں اپنے بہت قریب کر لیا ہے۔ تہجد کے وقت اٹھنے والا انسان بہت زیادہ خوش نصیب ہوتا ہے جو اپنے بستر کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ تہجد محبت کی تکمیل ہے، اللہ سے محبت کی تکمیل۔ باقی نمازوں پر تو انسان اللہ کی پکار پر اس کی جانب جاتا ہے، مگر تہجد کے لیے انسان کسی پکار کا انتظار نہیں کرتا، بس نیند سے غافل ہو کر تڑپتے ہوئے دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سسکتے ہوئے دوڑا چلا جاتا ہے۔ شاید اس لیے تہجد فرض عبادات کا حصہ نہیں بنی، یہ تو بس وہی پڑھ سکتا ہے جس کو اللہ سے عشق ہو گیا ہو، ایسا عشق جس کے بعد محبوب گفتگو کیے بغیر دل کہیں چین نہیں پاتے، ایسا عشق جس کے بعد محبوب کے ہر حکم پر چپ چاپ سر کو جھکا لیا جائے۔ تبھی تو اللہ کی سب سے لاڈلی عبادت تہجد ہے، اور اس تک اللہ اپنے لاڈلے بندوں کو ہی رسائی دیتا ہے۔ کبھی غم دے کر تو کبھی راتوں کی نیند اڑا کر وہ اپنے پسندیدہ بندوں کی آواز سننے کے لیے پکارنے کے کئی بہانے بناتا ہے۔ نہ آزمائش ہمیشہ رہتی ہے، نہ یہ مرحلہ مستقل ہے۔ وہ جو عادل ہے وہی کفیل بھی ہے، وہ جو دور لگ رہا ہے تمہیں وہ تمہارے قریب بھی ہے۔ وہ مانگی ہوئی کوئی بھی دعا رد نہیں کرے گا۔ وہ تہجد کے سجدوں کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتا، کیونکہ یہ ثواب یا گناہ کے خوف سے عاری ہے۔ تہجد تک انسان تب پہنچتا ہے جب ساری حسرتیں دل کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، اور کچھ راتیں وہ نیند سے خالی رکھتا ہی اس لیے ہے تاکہ اس کا بندہ اس سے باتیں کرے۔ جب کوئی اس سے نہیں مانگتا تب اس کا بندہ اس سے مانگے، اور پھر جو کسی کو بھی نہیں ملا وہ تمہیں عطا کر دیا جائے گا۔ تمہاری دعائیں سنی جا چکی ہیں، تمہارے صبر کا صلہ لکھا جا چکا ہے۔ اب تمہیں تمہارے یقین کے معجزے دکھائے جائیں گے تاکہ تم جان سکو کہ مخلص دل اختتام میں ہمیشہ جیت جاتا ہے، اور تقدیریں اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے۔ یہ جتنی آزمائشیں آئی ہوئی ہیں نا تم پر، ان میں اللہ کی مصلحت چھپی ہے جو ابھی تو نظر نہیں آئے گی تمہیں، مگر یقین کرو اس کا انعام تمہیں بہت بہترین بن کر ملنے والا ہے۔ فجر اور تہجد خاموش نمازیں ہیں، ان میں بہائے گئے آنسوؤں کی پکار صرف اللہ دیکھتا ہے اور سنتا ہے، جب ہی تو ان میں مانگی گئی دعائیں بہت اثر رکھتی ہیں، جب ہی تو ان کو پڑھنے کے بعد دل سکون سے بھر جاتا ہے۔ اللہ وہاں ہے جہاں توکل ہے، اللہ وہاں ہے جہاں صبر ہے، اللہ وہاں ہے جہاں توبہ ہے، اللہ وہاں ہے جہاں بھروسہ ہے، اللہ وہاں ہے جہاں امید ہے، اللہ وہاں ہے جہاں دعا ہے، اللہ وہاں ہے جہاں سجدہ ہے، اللہ نور ہے، اور اللہ ہر اس جگہ ہے جہاں اس کو یاد کرنے والا ہے۔ یوں مایوس بیٹھے رہنے سے کیا ہوگا؟ معجزہ تو اللہ کے روبرو کھڑے ہونے سے ہوگا۔ یقین کا دعویٰ کرتے ہو تو یقین رکھو بھی، یہ سوچ کر کیوں گھبراتے ہو کہ آگے کیا ہوگا؟
جانتے ہو کیوں یہ بے چینی تمہیں ستاتی ہے؟ تم جلد باز ہو، تمہاری جلد بازی تمہیں تھکاتی ہے۔ تم ہر بار نافرمانی کرتے ہو اللہ کے فیصلوں کی، مگر آخر میں اسی کی محبت ہر بار تمہیں تمہاری محبت سے بچاتی ہے، لیکن تمہیں ہر حفاظت سزا ہی نظر آتی ہے۔ تم دیکھتے نہیں، پر زندگی تمہیں ہر ایک کی حقیقت دکھاتی ہے۔ جس نے سنا ہے تمہیں ہر دفعہ، اس کی بس ایک دفعہ سن لینے سے کیا ہوگا؟ کافی کر کے دیکھو اللہ کو، پھر تمہیں کچھ بھی نہ چاہیے ہوگا۔ اس کی چاہ کو چاہو، پھر وہی ملے گا جو تم نے چاہا ہوگا۔ تم راضی رکھو اسے، پھر وہی ہوگا جس پر تمہارا دل راضی ہوگا۔ سب کا سب تمہارا، جب تمہارا کارساز اللہ ہوگا۔ جس نے صرف 6 دنوں میں آسمان اور زمین اور ان میں موجود ہر چیز بنا ڈالی، تمہیں لگتا ہے کہ اس رب کے لیے تمہارا مقدر بدلنا مشکل ہے؟ اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ اس غم کے بعد اس نے تمہارے لیے خوشی کو چن رکھا ہے۔ اس مشکل وقت کے بعد تمہارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ وہ تمہاری ان روتی ہوئی آنکھوں کو یوں ٹھنڈا کر دے گا جیسے اس نے یعقوب کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ وہ تم تک ہر کھوئی ہوئی چیز یوں واپس لے آئے گا جیسے وہ اندھے کنویں سے یوسف کو نکال کر یعقوب تک لے آیا تھا۔ کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے، تمہارا کام بس دعا کرنا ہے۔ پھر دیکھو وہ ایسے معجزے لائے گا کہ تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو بس تم وہ کرو جو تمہارا کام ہے، اور اللہ تو وہ کر ہی رہا ہے جو اس کا کام ہے۔ دعائیں کبھی بھی رد نہیں کی جاتی، پھر وہ تہجد کی دعا ہو یا کسی فرض نماز کی، پھر وہ ہنس کر مانگی گئی ہو یا روتے ہوئے، پھر وہ کسی نمازی کی ہو یا بے نمازی کی۔ جو کافر کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، تمہیں لگتا ہے وہ تمہیں تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے؟ بڑی طاقت رکھی ہوتی ہے اللہ نے ٹوٹے ہوئے دلوں میں، اور جب ان دلوں کا ایمان بھی اتنا ہی طاقتور ہوتا ہے نا کہ ان کے دل ریزہ ریزہ ہو کر بھی، بکھر کر بھی اللہ سے مانگتے ہیں، تو پھر کائنات کی کوئی بھی قوت ان کی دعاؤں کو ہرا نہیں سکتی۔ پھر ان کی زبان جو کہتی ہے اللہ اسے ممکن کر کے رہتا ہے۔ پھر تم اللہ کے فیصلوں سے کبھی مایوس مت ہونا، اور توکل رکھنا کہ اللہ کی رحمت تمہارے دل میں پیدا ہونے والے ہر خوف سے بڑی ہے۔ اس کا ایک کن تمہارے ناممکن معاملات کو ممکن بناتا ہے۔ وہ ان کہانیوں کو بھی مکمل کر سکتا ہے جو تمہارے بس میں نہیں۔ دعا کی قبولیت کے لیے یقین بہت ضروری ہے، اور یقین صبر کیے بغیر کبھی نہیں آ سکتا۔ صبر سے بہترین عبادت اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ جب تم اس دل کے تڑپنے کے بعد بھی اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہو اور دن رات بے بسی سے صرف اس کا نام پکارتے ہو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمیں سن نہیں رہا، ہمارے ساتھ ہوئی زیادتی کو دیکھ نہیں رہا، حالانکہ اسے تو پل پل کی خبر ہے۔ اللہ ہر بات کا، ہر زیادتی کا جواب دیتا ہے، اور اس کا جواب جب آتا ہے تو سوال ختم ہو جاتے ہیں، مگر وہ جواب بس تب دیتا ہے جب ہم کسی کی زیادتی پر صبر کر لیتے ہیں، جب ہم خاموش ہو جاتے ہیں۔ ہاں، وقتی طور پر ہمیں اس کی مصلحتیں نہیں سمجھ آتی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سب سمجھ آنے لگتا ہے، ورنہ وہ نہ سمجھ میں آ سکتا ہے اور نہ تصور میں لایا جا سکتا ہے۔ اس کی رحمتیں کا، اس کا غضب اس کی پہچان ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کی محبت کی کوئی مثال نہیں۔ اس کی محبت اس پھول کی خوشبو کی طرح ہے جسے دیکھا نہیں جا سکتا، بس
محسوس کیا جا سکتا ہے، اور جب اسے محسوس کرنے لگو تو ساری الجھنیں سلجھنے لگیں گی۔ اور یاد رکھو، تم اسے بھول بھی جاؤ نا، وہ تمہیں تب بھی نہیں بھولتا۔ قرآن میں اس رب کی باتیں پڑھو تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یا اللہ اتنی محبت مجھ سے، یا اللہ میں اس قابل نہیں۔ اور بے شک جب وہ راضی ہو جاتا ہے تو ساری کائنات جھولی میں لا کر رکھ دیتا ہے۔ جو اللہ تمہارے لیے چاہتا ہے، کیا تم اس سے بہتر اپنے لیے چاہ سکتے ہو؟ کیا تم وہ جانتے ہو جو اللہ جانتا ہے؟ پھر کیوں مشکل لگتا ہے اس کے فیصلوں کو تسلیم کرنا؟ کیوں نہیں کرتے یقین کہ وہ بہتر لے کر بہترین دے گا؟ ایک وقت لازمی آئے گا جب تم سمجھ جاؤ گے کہ یہ آزمائشیں کیوں تھیں۔ اس کی آزمائشوں کے پیچھے چھپی مصلحتوں پر حیران رہ جاؤ گے۔ تب تک توکل کرو اس پر جو دونوں جہانوں کا مالک ہے۔ وہ جو ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، اس نے آزمائش میں ڈالتے ہوئے کچھ تو سوچا ہوگا۔ اور جان رکھو کہ یہ تمہاری زندگی میں کچھ بھی اللہ پاک کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا۔ تمہاری آزمائشیں اللہ پاک کی رضا نہیں تو اور کیا ہے؟ اس کی رضا کے آگے سر جھکا دو، صبر کر لو یہ سوچ کر کہ جو ہو رہا ہے اس میں بہتری ہے، اور صبر کرنے والوں کو وہ بہت خاص رکھتا ہے۔ اللہ نے ہر کسی کی تقدیر بہترین لکھی ہے۔ دیکھی ہے نا کبھی اللہ کی بنائی ہوئی کوئی چیز نامکمل؟ دیکھا ہے کچھ ایسا جو اللہ نے بنایا اور اس میں بہتری آ سکتی ہو؟ چاند، سورج، آسمان اور زمین اور اس کی بنائی ہوئی ہر چیز دیکھی ہے تم نے۔ بے شک وہ صحیح کہتا ہے، میں نے ہر چیز کو مکمل اور بہترین شکل میں بنایا ہے۔ تو تم نے کیسے سوچ لیا کہ اللہ نے تمہارے لیے جو سوچ رکھا ہے وہ بہترین نہیں؟ اللہ نے ہر چیز مکمل بنائی ہے، تو تمہاری کہانی کیسے نامکمل چھوڑ سکتا ہے؟ میرا اللہ کچھ بھی نامکمل نہیں چھوڑتا۔ واحد وہی تو ہے جو اپنے وعدے پورے کرتا ہے۔ جو دروازے تمہیں بند نظر آ رہے ہیں ان تک پہنچنا ناممکن نہیں ہے، بس ان تک پہنچنے کا راستہ تمہارے سوچے ہوئے راستے سے الگ ہے، کیونکہ کچھ چیزیں تمہاری سمجھ میں کبھی بھی نہیں آ سکتی۔ اس لیے اللہ نے کچھ جواب بس خود تک محدود کر رکھے ہیں۔ وہ کبھی کبھار تمہارے ارادوں کو اس لیے ناکام کر دیتا ہے تاکہ وہ تمہیں تم سے بچا سکے، کیونکہ کبھی کبھار تمہیں بھی خبر نہیں ہوتی کہ تم اپنی جانب کس طوفان کو لگا رہے ہو۔ وہ ابھی اگر نہیں دے رہا تو ہو سکتا ہے وہ تمہیں اپنے اور قریب لانا چاہتا ہو، یا یہ بھی ممکن ہے کہ تمہیں اس سے بہتر نوازنا چاہتا ہو۔ اور یقین کرو ان دونوں صورتوں میں سے کسی میں بھی تمہارا گھاٹا نہیں ہے۔ سورہ سجدہ میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہیں سب کو 6 دن میں پیدا کر دیا۔ تو پھر تمہیں کیوں لگتا ہے کہ وہ تمہارا کام نہیں کر سکتا؟ یا تم ایسا کیوں سوچتے ہو کہ جو مانگا ہے وہ تمہیں وہ چیز نہیں دے سکتا؟ اس کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں ہوتی۔ وہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے۔ تمہارے نزدیک جو 1000 برس کا کام ہے، اللہ کے لیے وہ ایک لفظ کن کی بات ہے۔ کائنات میں جو بھی کہے اپنا یقین پختہ رکھو، کیونکہ یقین والوں کے لیے وہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے تو تمہیں اور کس کی مدد کی ضرورت ہے؟ اگر اللہ تمہیں تھام لے تو کس کی اتنی جرأت کہ تمہیں گرا سکے؟ اگر اللہ سفارش سن لے تو کس میں اتنی ہمت کہ وہ انکار کرے؟ اور اگر اللہ ہی سفارش نہ سنے تو ان لوگوں میں سے کون یہ بل بوتا رکھتا ہے کہ اس سے اپنی مرضی اپنی سفارش منوا لے؟ جب تک اللہ تمہارے ساتھ ہے تب تک نہ کوئی تمہارا کام بگاڑ سکتا ہے اور نہ تمہیں ہرا سکتا ہے۔ جب وہ کسی چیز کا ارادہ باندھ لیتا ہے تو کائنات کی کوئی چیز اسے نہیں روک سکتی۔
اللہ حساب رکھتے ہیں ہر اس بات کا جس پر تم نے دکھے دل کے ساتھ صبر کر لیا تھا، جب تم نے نم آنکھوں کے ساتھ بھی ہنسنا نہیں چھوڑا تھا، جب اچانک لیٹے لیٹے ماضی کی تلخ یاد نے دل و دماغ بوجھل کر دیے تھے اور تم نے بے چین ہو کر کروٹ بدلی تھی، جب رات کو سوتے میں آنسو تمہارے آنکھوں سے پھسل رہے تھے اور تم انجان تھے مگر اللہ بے خبر نہیں تھا، جب کسی کے سخت جملوں نے تمہارے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے اور تم مسکرا کر سہ گئے تھے، وہ تمہاری ہر اس تکلیف کا حساب رکھے، تمہیں یہ وقت بھلے ہی مشکل لگ رہا ہو مگر تمہاری سب مشکلات کا حل بس اس کے ایک کن میں چھپا ہے۔ کتنا کچھ ہونے کے بعد، کتنا کچھ سہنے کے بعد، کتنا کچھ کھونے کے بعد، مصلحت، مایوسی، تنہائی، یقین، صبر، احترام، دعا اور انتظار کے بعد سجدہ کرنا سکھایا جاتا ہے۔ میں اس سجدے کی کیفیت الفاظ میں کبھی بیان نہیں کر پائی، جب انسان آخر کار اللہ کے روبرو کھڑا ہوتا ہے۔ وہ سجدہ اتنا تکلیف دہ ہوتا ہے کہ دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ ابھی یہ سر سجدے میں گرے اور روح پرواز کر جائے، اور اس وقت کا منظر الفاظ میں کیسے بیان ہو سکتا ہے؟ جو اللہ سے ملاقات کی جاتی ہے، ندامت سے بھری آنکھیں اور شرم سے بھرا دل اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا جاتا ہے، آنکھوں سے رواں آنسوں اور صبر کی کیفیات سنائی جاتی ہے، جب نہ دائیں جانب کوئی شخص ہوتا ہے اور نہ بائیں جانب، چاروں سو اللہ کی آغوش محسوس ہوتی ہے جیسے اسے زور سے گلے سے لگا رکھا ہو، جب الفاظ کی لمبی فہرست بھی ختم ہو جاتی ہے اور خاموشی سے روح لرز اٹھتی ہے، جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کی بھی ہمت نہیں رہتی، بس پھر اس آخری لمحے پہ پہنچ کر رب مل جاتا ہے، تب دل کہتا ہے یا اللہ میں بڑے حادثوں سے گزر کر آیا ہوں یہاں، میں نے صبر میں کمی نہیں کی، تو اب مجھے بھی صلے میں کمی نہیں چاہیے، اب مجھے بھی صلے میں تو چاہیے، صرف تو، بس پھر وہ مل جاتا ہے اور سب مکمل ہو جاتا ہے۔ اللہ انسان کو وہاں سے نوازتا ہے جہاں سے اسے توقع بھی نہیں ہوتی۔ اللہ کی بانٹ آدھی بانٹ نہیں ہے۔ اللہ اپنی نعمتوں کے بانٹنے میں فیور ٹرم والا معاملہ نہیں کرتا، تاکہ فلاں کو دنیا اچھا سمجھتی ہے تو اسے ہی عطا کرنا ہے، اور فلاں کو دنیا اچھا نہیں سمجھتی تو اسے دھتکار دینا ہے۔ اللہ بس نیتیں دیکھتا ہے۔ اللہ بس یہ دیکھتا ہے کہ کس کے دل میں اللہ کے لیے محبت ہے اور کون اس چیز کو پانے کی زیادہ شدت رکھتا ہے۔ جو وہ اللہ سے مانگ رہا ہے وہ بس خلوص دیکھتا ہے کہ کون اس کا اتنا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے کہ اپنی چاہت کو پانے کی خاطر وہ ذرائع موجود ہونے کے باوجود بھی کوئی غلط راہ اختیار نہیں کرتا۔ وہ بس طلب دیکھتا ہے کہ کون اس کے انعام کی طلب رکھتا ہے اور پھر اس طلب کی خاطر صبر کرتا ہے۔ یہی سب دیکھ کر اللہ فیصلہ کرتا ہے کہ کس کو کیا اور کب اور کتنا دینا ہے۔ اور جو انسان اللہ کی اس آزمائش پر پورا اتر جاتا ہے اور بے پناہ غموں اور تکلیفوں کے بعد بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتا، تو پھر اللہ اسے غیب سے عطا کرتا ہے۔ پھر اللہ دیتا ہے، اور یاد رکھیں کہ جب اللہ دینے پر آتا ہے تو اتنا دیتا ہے کہ انسان کا دامن تنگ پڑ جاتا ہے، لیکن اللہ کی نعمتوں کی روانی نہیں رکتی۔ جیسے قرآن کہتا ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ ہمیں بس اللہ سے اپنی عرضیاں طلب کرنے آنی چاہیے، ہمیں اللہ سے اپنی بات منوانے کا سلیقہ آنا چاہیے۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ دعائیں جیسی بھی مانگی جائے قبول ہوتی ہیں، اور یہ سچ بھی ہے، لیکن اگر آپ دعائیں کرنے میں تھوڑی سی محنت کریں گے تو اللہ آپ سے زیادہ خوش ہوگا۔ ہاتھ پھیلا کر مانگنے والے اور ہاتھ نہ پھیلا کر مانگنے والے میں کچھ تو فرق ہوتا ہے۔
آپ کا عمل ہی آپ کی شدت کو بیان کرتا ہے۔ اور جب آپ نماز پڑھ کر ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو آپ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ آپ نے اس رب کو اپنا بادشاہ مان لیا ہے اور اپنی ہار تسلیم کر لی ہے۔ ظاہر ہے کسی بھی ایرے گرے کے آگے تھوڑی نہ ہاتھ پھیلائے جاتے ہیں، ہاتھ تو صرف اس کے سامنے پھیلائے جاتے ہیں جس پر مان ہوتا ہے۔ اور جب اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ مان کے ساتھ آئے ہو تو وہ اس مان کا بھرم کبھی بھی ٹوٹنے نہیں دیتا۔ اور پھر ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھانے کے بعد آپ نے فوراً اپنی خواہشیں نہیں اللہ کو گنوانے لگ جانا جیسے آپ صرف اسی مطلب کے لیے آئے ہیں، بلکہ سب سے پہلے آپ نے اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے۔ اور اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے سب سے خوبصورت سورہ کون سا ہے؟ سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ ہی ہمیں دعاؤں کے آداب سکھاتی ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ اپنے آپ میں ہی سب سے بڑی دعا ہے۔ پھر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، کیونکہ جب تک آپ اللہ کے محبوب کو راضی نہیں کریں گے تب تک اللہ آپ سے راضی نہیں ہوگا۔ اور حضرت علی نے فرمایا کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھا جائے تب تک ہر دعا روک لی جاتی ہے۔ تو آپ نے پہلے دعاؤں کا راستہ بنانا ہے، پھر ہی تو دعائیں منزل تک پہنچے گی۔ اور پھر جو دل چاہے مانگے، بے پناہ مانگے، بے انتہا مانگے، اور انشاءاللہ اللہ ضرور قبول کرے گا۔